الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر تم لوگ انکار کرو تو یاد رکھو کہ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالی انکار کرنے والوں کو، کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ رسول کی اطاعت ہی اصل اسلام کو فالو کرنا ہے، اس لیے کہ محض دعویٰ کرنا، مان لینا، یہ تو منافق بھی مانتے تھے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے محض زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور زبان سے نماز پڑھتے ہیں اور سارے بظاہر کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان اترا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بظاہر جو کچھ باتیں ہیں ان کو تو وہ فالو کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو باور کرا سکیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کا اس وقت نفاق کھل جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے جب کوئی بات ان کے پسند ناپسند سے ٹکراتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے خاص کر منافقین جو ہیں وہ جہاد سے بھاگتے تھے، تو اس بارے میں پوری سورۃ توبہ اسی پر ہے کہ وہ آ کے عذر کرتے تھے کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، اس لیے ہم تبوک میں نہیں جا سکتے، گرمی ہے، دور ہے، ہم اس طرح ہیں۔ تو اس طرح سے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ تعویلیں کرتے تھے اور عذر تراشتے تھے۔ اور باقی معاملات میں بھی اسی طرح سے کوئی اگر عدالتی معاملے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے قبول نہیں ہوتے تھے تو وہ کہیں اور چلے جاتے تھے کہ چلو یار ادھر سے جا کے۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ شروع سے چلی آ رہی ہے منافقین کی، کہ منافق اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رسول کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ اس میں کوئی عذر نہیں تراش سکتا، پھر اس کا نفاق کھل جائے گا، اس کی منافقت سامنے آ جائے گی۔ وہ کس لیے اللہ رسول کے حکم کو ماننے سے انکاری ہوگا یا اس میں عذر تراشے گا؟ نا، انکار تو نہیں کر سکتا، ظاہر انکار کرے گا تو وہ کافر ڈکلیئر ہو جائے گا۔ تو اب وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے عذر تراشتا ہے کہ جی یہ مجبوری ہے، اس لیے ہم سود لینے دینے پر مجبور ہیں، یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکتے، نافذ نہیں کر سکتے، یا شریعت اسلامیہ کو ہم اس وجہ سے نافذ نہیں کر سکتے کہ یہ مسائل ہیں اور ان کی وجہ سے ہم جو ہے دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری جو آج کی جا رہی ہیں یہی باتیں اس وقت بھی منافق کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کا انکار ہی تھا۔ یہ مطلب جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں وہ بندہ انکار کیسے کرتا ہے؟ مثلا آپ اس سے پیسے مانگتے ہیں، قرضہ مانگتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ صاف انکار کرے کہ میں نہیں دیتا تو وہ کوئی نہ کوئی عذر تراشتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو ہم عام زندگی میں عموماً دیکھتے ہیں۔ یہی صورتحال منافقین کی ہے کہ وہ اگر کھلے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں مانتے تو وہ ظاہر کافر ڈکلیئر ہو جائیں گے، لیکن وہ اب اپنے آپ کو چھپاتے بھی ہیں، تو اس پہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ عذر تراشنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں کہ جی یہ مجبوری ہے ورنہ تو ہم یہ کر گزرتے، ہم تو جناب بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے ہم دین پہ جان لٹانے والے ہیں، اور لیکن چونکہ مجبوری ہے تو یہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسی چیزیں نہیں چلتی۔ اللہ کے سامنے جو ہے عذر تراشنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں
ایک نہیں کئی جگہ یہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ مثلاً اگر نماز کا حکم ہے تو اگر بندہ بیمار ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، مسجد چل کے نہیں آ سکتا ہے، بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، کیچڑ ہے، نہیں آئے، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں پڑھ لے۔ یعنی عذر جب معقول ہے تو ٹھیک ہے، تراشنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے پہلے سے اس کا جو ہے وہ عذر بیان کر دیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں جو ہے وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہ جو ہے وہ بندہ اگر رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو بیماری ہے، اس کو سفر کا مسئلہ ہے، اس طرح کا کوئی معقول عذر ہے تو وہ بعد میں رکھ لے روزہ۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی حکم نہیں دیا ہے، وہی حکم دیا ہے جو وہ بجا لا سکتا ہے۔ اب اگر انسان اس کو اپنے سے تراشنا شروع کر دیتا ہے عذر کہ جی یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، یہی خالص منافقت ہے۔ اس لیے علماء نے پھر اپنی طرف سے، اگرچہ علماء نے یہ اتفاقی طور پہ یا یعنی بالاتفاق اس بات کو کہ منافقت کی دو قسمیں کر دی ہیں، ایک اعتقادی اور ایک یعنی عملی۔ اعتقاد تو ظاہر ہے کہ اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے اعتقادی طور پہ یہ سوچتا ہے کہ اسلام پہ یقین تو اس کو ہے نہیں، اب وہ کچھ اپنے مفادات کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، مسلمانوں میں یعنی شامل ہو جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے بظاہر، تو یہ اعتقادی منافق ہے۔ اب اس کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ تک ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا یعنی گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا حدث کذب، اذا تؤمن خان، اذا خاصم فجر، یعنی منافق کی نشانیاں یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس سے بحث کی جائے تو وہ گالیاں نکالتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ ان کو تو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اسلام کی اطاعت جب کرنی ہے تو ٹھیک طرح سے کرنی ہے، مکمل کرنی ہے، اللہ رسول کے سارے احکامات کو ماننا ہے۔ ایسے نہیں چلے گا کہ تم کچھ چیزیں مان لو اور کچھ چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا ارشاد یا ایسی یعنی وارننگ دی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلوانے کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی حاکم، حکم دینے والا تسلیم نہ کر لے، جو آپ فرما دیں اس کو بلا چون و چرا مان لے۔ اور پھر اتنا نہیں کہ جیسے دنیا کے کمانڈر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں تو بندہ دل سے تو نہیں مانتا لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے کہ مجبوری ہے، تو یہ معاملہ بھی اللہ نے فرمایا نہیں چلے گا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یعنی اپنے دل کے اندر بھی ذرا بھی اس میں تنگی محسوس نہ کریں اس حکم کے بارے میں، ان احکامات کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات قرآن و حدیث کی صورت میں ہیں، ان کو فالو کرنے میں اگر فالو کرتے ہوئے دل میں تنگی بھی محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، ناپسندیدگی کرتے ہیں، لیکن فالو کرتے ہیں تو پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر دیں، دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کریں گے تو پھر یہ ایمان والے بنیں گے، ایمان مسلمان کہلوانے کے مستحق ہوں گے۔ ادروائز یہ مسلمان کہلوانے کے بھی مستحق نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، یا کچھ کو اس لیے مانے تو صحیح لیکن اس کو کراہت کے ساتھ مانے، ناپسندیدگی جو ہے دل میں ان کے ہو، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے یہ دل و جان سے قابل قبول ہے، دل و جان سے جب کی جائے گی تو پھر وہ یعنی قابل قبول ہوگی، ورنہ تو منافق جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، بلکہ
روایات میں آتا ہے کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ جمعے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے واز فرما رہے ہوتے تھے تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے یہ کہتا تھا لوگوں سے کہ لوگوں یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں تورات میں لکھا ہوا ہے اور ہم سنتے چلے آ رہے تھے علماء یہود سے، تو یہ وہی نبی ہیں، ان پہ ایمان لاؤ، اسی میں ہماری یعنی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ لیکن یہی وہ شخص تھا کہ جب بھی کبھی کوئی موقع آتا تھا تو وہ اپنی موافقت سے باز نہیں آتا تھا اور اس پہ کئی آیات نازل ہوئی، اور جب وہ مرنے لگا تو اس کا یہ دیکھیں کہ اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا، اس کا بیٹا تھا جو سچا مسلمان تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ آپ جو ہے میرے بارے میں جو ہے جب میں مر جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ وہ اپنی کمبلی مبارک یا اپنا یہ جو گاؤن یا جو ہے قمیض ہے یہ مبارک جو ہے دیں اور اسی مجھے کفنایا جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرا جنازہ پڑھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے مجھے قبر میں اتاریں۔ تو اس نے جا کے اپنے یعنی باپ کی یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بالکل میں آؤں گا، یہ لو قمیض، یہ بھی لے جاؤ، پہناؤ۔ پہنا ہی گئی، آپ نے جنازہ پڑھا، آپ نے اس کو قبر میں اتارا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ یہ تفسیر، جتنی تفسیریں ہیں سورۃ توبہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ ساری تفسیر اس میں موجود ہے سورۃ توبہ 10ویں سپارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اور استغفار کریں یا نہ کریں سب برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ان کو نہیں بخشے گا کیونکہ یہ منافق ہیں، یہ دوگلے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا کہ آپ نے کبھی بھی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ نہیں جانا، ان کے لیے استغفار نہیں کرنی ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے کسی مشرک، کسی منافق، کسی کافر کے لیے دعا مانگنا یعنی مغفرت کی دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ دعا اس کی زندگی میں مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن اگر وہ مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا اس لیے نہیں مانگی جا سکتی کہ اب وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں، کافروں، مشرکوں کے لیے جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال بات چلی ہے اس بات کی کہ اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت یہ اصل اطاعت ہے، بلکہ اس سے پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی 31، اس میں اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا جب تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ریوارڈ ملے گا اس وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ ظاہر ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے صرف محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے۔ ہمیں سارا کچھ جو کچھ کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات، عبادات، معاشرت، معیشت، کچھ بھی ہے، اس سارے سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سانچے کے طور پہ فالو کرنا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی اسی نمونے کے طور پہ تم نے زندگی گزارنی ہے، یہ ہے نمونہ۔ آپ نے زندگی کا کوئی شعبہ ہی نہیں چھوڑا ہے، حالانکہ اس سے پیچھے جو نبی ہمارے گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی 30 سال یا 33 سال جو ہے ٹوٹل تھی، انہوں نے شادی نہیں کی، تو زندگی کا اتنا بڑا شعبہ جو ہے وہ رہ گیا، انہوں نے حکومت نہیں کی، ان کے پاس حکومت آئی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے شعبے جتنے بھی زندگی کے ہیں ان تمام کے اندر ہمیں
کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ لہٰذا زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہمارے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فلاں شعبے میں تشنگی رہ گئی ہے، اگر یہ آپ کر لیتے تو ایسا نہیں ہے۔ سارے معاملات زندگی میں آپ نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو دنیا جہان کے لوگوں میں سے سلیکٹ کیا ہے۔ یعنی اللہ نے بے شمار اس دنیا میں یعنی بندے پیدا کیے ہیں، لوگ پیدا کیے ہیں، تو ان میں اللہ نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا، آدم علیہ السلام کو بطور نبی کے، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، پھر ان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلایا جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور اسی طرح سے آل عمران یہ بھی اسی نسل سے ہی آ رہی ہے۔ تو دنیا جہان میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا، اور وہ سلیکشن جو تھی وہ ایسی تھی کہ انہوں نے پھر عملی طور پہ وہ ثابت کر کے بھی دکھایا کہ وہ اللہ کے جو سلیکٹڈ بندے تھے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بار بار جو بیان کی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو کہ یہ بھی انسان تھا، ہمارا بندہ تھا، اس کو جب اللہ کا آرڈر آیا بیٹا قربان کرنے کے لیے تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ بیٹا قربان کرنا پڑے گا، گو کہ یہ آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام تو پورے اترے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس یعنی آزمائش کو یا امتحان کو کامیابی تک جب دکھا دیا، یعنی دنیا کو دکھانا تھا، اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو قربان نہیں کیا گیا، صرف دکھانا تھا کہ دیکھو یہ میرا بندہ تیار ہو گیا ہے، اس کا بیٹا بھی تیار ہو گیا ہے، چھری چل رہی ہے اور وہ پورے زور سے چلا رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، تو اس میں رضا اللہ کی حاصل ہو جائے، جو حکم ہو اس کو بلا چون و چرا ماننا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جن کی سلیکشن کی ہے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ امتحان میں یعنی ناکام ہو جاتے، انہوں نے عملی امتحان پھر پاس کر کے بھی دکھایا۔ ان کو اپنی جان، اپنے اولاد، اپنا سب کچھ جب قربان کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ بار بار کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک نام نہاد مسلمان کیا کہتا ہے؟ جی جہاد آج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مسئلہ ہے، سود ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ مسئلہ ہے، فلاں کا چیز نہیں کر سکتے، یہ مخلوط تعلیم دیکھیں، فلاں یہ وہ پردہ، یہ ساری باتوں پہ کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑی پرمغز گفتگو ہوتی ہے، بڑی بڑی ڈگریوں والے وہاں پہ آ کے جناب بڑے بڑے لیکچر جاڑتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتا رہے ہوتے، کسی کو کیا بتانا ہے آپ نے، وہ تو احکام ہی اللہ کے ہیں، وہی آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے نعوذ باللہ یہ غلط احکام پاس کیے ہیں، یہ تو قابل نفاذ ہی نہیں ہے، ان سے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو ہم یہ دیکھیں کہ جب شیطان نے بھی جا کے کہا ماں کو بھی اور باپ کو بھی کہ ابراہیم ایک خواب ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، خواب کو دیکھ کے بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے بلا؟ اولاد کو، بیٹے کو، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں کیا ہے، جان میری جائے یا میری بیٹی کی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یہاں یہ جب چیز آ جاتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نبرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل جو ہے اس کے گھوڑے دوڑنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ جا کے جب اللہ کے احکامات آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں عقل استعمال نہیں ہوتی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے تو بظاہر عقل تو یہی کہتی ہے نا، جیسے آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ کراچی یعنی ساحل سمندر پہ کوئی خاندان تھا، انہوں نے جا کے وہ جو ہے اپنے بچے اور وہ خود سمندر میں کود پڑے، وہ کچھ بچ گئے کچھ مر گئے، تو ان سے جب پوچھا گیا بھئی یہ کیا حرکت ہے، وہ جہلم کے غالباً رہنے والے تھے،
تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے خواب میں دیکھا تھا، ہمارے پتہ نہیں پیر صاحب نے یا کسی نے یہ کہا کہ تم سمندر کے راستے جو ہے وہ حج پہ جاؤ، تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ جا رہے تھے، تو جو ہے وہ ہم جا رہے تھے تو ہمیں آپ لوگوں نے روک لیا ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، عام آدمی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب ہی رہتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے اس کو فالو نہیں کرنا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے یا خواب کے ذریعے سے یا فرشتے کے ذریعے سے یا دل میں ڈال کے اس طرح کی چیزیں جب اس کو بتاتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، جو کہ اللہ پھر ڈائریکٹ ان سے ایک طرح کا حکم دے رہا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور غیر نبی جو ہے ان کی ایسے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ شریعت کے بے خلاف اس طرح سے کوئی بات چیت کریں یا کام کریں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ اس میں یعنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرانا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو بطور نمونے کے پیش کرتا ہے بار بار کہ دیکھو میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی جان چلی جائے گی، ان کو آگ میں جلایا جائے گا، ان کا بیٹا جو ہے وہ ذبح کرنا پڑ رہا ہے، یا ان کو ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، یا ان کو جہاد میں آئے دن جانا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی جہاد سے بھرپور ہے، آپ نے بنفس نفیس کتنی جنگیں لڑیں، اس کے باوجود کہ آپ فیملی ممبر بھی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، آپ ایک عام معاشرتی زندگی بھی گزار رہے تھے، اور کوئی معاشی حالت بھی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ یعنی سپر پاورز کے مقابلے میں اس ٹائم آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی باقاعدہ، اس کے باوجود کہ اس کی پرواہ نہیں کی ہے کہ ہار ہوگی کہ جیت ہوگی، مر جائیں گے کہ بچ جائیں گے، غازی بنیں گے شہید بنیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہمیں جو حکم ملا ہے ہم نے اس کو کر گزرنا ہے، آگے کامیابی ناکامی یہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ فرمایا ذریۃ بعضها من بعد، یہ سارے ذریت ہیں ایک دوسرے کی، یعنی آدم علیہ السلام سے یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے نبوت کا، اس طرح سے یکے بعد دیگر انہی کی نسل سے جو ہے یہ سلسلہ نبوت کا چلا آ رہا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا جانتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی نے یہ منت مانی، یہ کہا کہ رب اے میرے رب، انی نذرت، میں نے نظر مانی ہے، لاکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، کہ میں اس کو تیرے دین کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی، بس یہ تیرے دین کا کام کرے گا، کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کرے گا، بس تیرا دین جو ہے اس کے لیے یہ کام کرے گا، اس کے لیے میں اس کو آزاد چھوڑ دوں گی۔ فتقبل منی، تو مجھ سے یہ میری نظر قبول فرما لیجئے، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سنتا جانتا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، پھر جب انہوں نے ان کے بطن سے یعنی بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ رب انی وضعتها انثی، عرض کی کہ پروردگار یہ تو انثیٰ ہے، یہ تو فیمیل ہے، یہ تو لڑکی ہے، یعنی ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو دین کی تبلیغ کرے گا، دین سیکھے گا، واعظ بنے گا، مبلغ بنے گا، خطیب بنے گا، دین کا کام کرے گا، باہر جائے گا۔ اب جب پیدا ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو بخوبی علم تھا جو انہوں نے جنا، یعنی اللہ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور ذکر انثیٰ جیسا نہیں ہوتا، یعنی میل فیمیل جیسا تو نہیں ہوتا۔
لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کو یعنی اس بچی مریم کو تیری پناہ میں دیا ہے اور اس کی ذریت کو بھی، کہ شیطان مردود کے شر سے اس کو اور اس کی ذریت کو مامون اور محفوظ فرما۔ اچھا، پھر فرمایا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو اس کے رب نے اس سے وہ قبول کر لیا جو نظر انہوں نے مانی تھی، یعنی حضرت مریم کی ماں نے جو نظر مانی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو قبول کر لیا گیا اچھے طریقے سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی گئی اور ان کو اچھے طریقے سے پروان چلایا گیا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کی کفالت جو ہے زکریا علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور عمر رسیدہ تھے، انہوں نے اس کی کفالت کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تو جب بھی کبھی زکریا علیہ السلام مریم کے پاس آتے محراب میں جہاں وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی تھیں، وجد عندها رزقا، تو دیکھتے کہ ان کے پاس رزق موجود ہے، کھانے کے پھل موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں طرح طرح کی تازہ، اور موسم ہے نہیں ہے، بس چیزیں ہیں آ رہی ہیں وہ کھا رہی ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا مال، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ فروٹس کدھر سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، یعنی یہ رزق کی رسانی فراوانی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے، موسم ہو نہ ہو، کوئی اسباب ہو نہ ہو، وہ اس کے لیے تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، بس وہ جب عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ دے دیتا ہے۔ اچھا، اللہ نے سارا کچھ یہ خود کیا اور خود ہی یہ بیان کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ جو میرے بندے جب میرے ہو جاتے ہیں تو پھر میں کس طریقے سے ان کا ہو جاتا ہوں، پھر میں کس طریقے سے ان کو نوازتا ہوں، میں کس طریقے سے ان کا اکرام فرماتا ہوں۔ ظاہر بندہ جو ہے، جیسے حدیث قدسی بھی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو اس لیے اگر بندہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت سارے جو بھی یعنی اسباب ہیں، جو بھی باتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ چیزیں جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ تو نارمل سی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ یہ یعنی اخلاص کے معاملات ہیں، یہ بظاہر چیزیں نہیں ہوتی۔ جیسے آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر کچھ زیادہ تسبیح چلانا شروع کر دیں تو اوپر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے اوپر پتہ نہیں الہام کب ہوگا۔ تو یہ جو ایک چیز ہے، بندہ اس طرح سے نہ سوچے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرے۔ جتنا بندہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا اس عمل کی اتنی بڑی اہمیت ہوگی، اور اتنا ہی وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اور اتنا پھر اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائے گا، اور وہ خود اس کو محسوس ہوگا عملی طور پہ۔ یعنی یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو بتاتا پھرے یا کسی کو پتہ چلے یا کوئی دیکھے تو یہ ایسا ہو، نہیں، وہ خود جو ہے اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں جو تسکین و طمانینت پیدا ہوتی ہے اللہ کے قرب کے ذریعے سے، وہ خود محسوس کر لیتا ہے اس چیز کو۔ بہرحال تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت مریم اور ان کی ماں کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ تذکرہ آگے کافی آیات چلے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے، اور دنیا آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔